السلام علیکم دوستو آپ نے قیامت اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ علماء اکرام کی اکثریت کے مطابق قیامت کی بیشتر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، جن میں بے حیائی کا فروغ، اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنا اور ٹیکنالوجی کا راج بھی شامل ہے، اور ان جیسی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور بھی نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو شہید کر دے گا۔ دوستو اس نشانی کا ذکر ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آسانی سے ملتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے والا شخص کون ہوگا اور کس نسل سے ہوگا، اور اس بدبخت آدمی کا ساتھ کون کون دے گا۔ دوستو کعبۃ اللہ بے شک بے شمار فضیلتوں کا مالک ہے، اور جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، اور جب اس کو شہید کر دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت سے پہلے ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا، اور جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کو آخری زمانے میں دو چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی شخص شہید کرے گا۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے تمام زیورات کو لوٹ لے گا۔ دوستو اس واقعے کا ذکر ہمیں بہت سی حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا، جبکہ بخاری شریف میں بھی یہ درج ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس شخص کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ایک جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید یہ فرمایا یہ شخص پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو شہید کرے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے پھاوڑا لوہے کا ایک ایسا آلہ ہے جو کہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اور لوہے کے اسی آلے سے پتھروں میں بھی کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبۃ اللہ کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس تباہی کے بعد اللہ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ دوستو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ سے کچھ شواہد ملتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اصحاب فیل کے زمانے کا۔ مکہ والے کافر تو تھے ہی، مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں ہونے دیتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابریا اور اس کے لشکر والوں سے بچا لیا۔ جہاں تک اس حبشی یعنی دو چھوٹی پنڈلی والے حبشی کا معاملہ ہے تو وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو طئی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا پہلے سے ہی علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں، وہ علوم جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ دوستو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع علم کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے ذرا اس خالق کائنات کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امت کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور ان واقعات میں بیشتر پورے ہو چکے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں تاریخ میں اس سے پہلے بھی کعبہ پر حملے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کعبۃ اللہ محفوظ رہا اور حملہ کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک
بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ علم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابریہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپس سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت مطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا، ایک بلند قامت روبدار جو نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابریہ مرعوب ہو گیا۔ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابریہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو شہید کرنے آیا تھا اور آپ نے اس بارے میں تو گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ خدا کا گھر ہے۔ یہ سن کر ابریہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب میں فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابریہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام بکریوں اور اونٹوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ فرما کر اور خود اپنے خاندان کے چند آدمی لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ہر شخص بے شک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابریہ جب صبح کو خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو بہت مارا اور بار بار للکارا پر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابریہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن ابریہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے، ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹولیاں بھیجی تاکہ انہیں پتھروں کے کنکر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد لوگ خوف میں اس طرح مبتلا ہو گئے، کوئی بھی شخص بری نظر سے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنے سے کتراتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور یقیناً قرب قیامت کے نزدیک کعبہ پر حملہ کرنے والا حبشی بھی اپنے دردناک انجام کو پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔